ان کا کلام بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، نسائی شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے انہوں نے حضور کی نعت پڑھی ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے شعراء نے نبی کریم علیہ السلام کی مدح میں نعتیں پیش کی ہیں۔ خود حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مدح کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مدح کرنا آپ کا منع نہیں ہے، لیکن یہ آداب میں داخل ہے، نعت شریف کے آداب میں داخل ہے کہ نعت شریف کو کسی بھی گھٹیا خیال کے ساتھ کہ جس کے ساتھ بندے کی توجہ جو ہے شہوات کی طرف جاتی ہو اور مجازی عشق کی طرف جاتی ہو، ان طرزوں سے بچانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ نعت تو طہارت دیتی ہے، پاکیزگی دیتی ہے اور خیال کو منزہ مبرہ کرتی ہے، اللہ رسول کے طرف خیال لے جاتی ہے، نہ کہ ان سے توجہ ہٹا کے کسی گانے کی طرف یا مجازی معشوق کی طرف توجہ جو ہے وہ لے جائے۔ اس طرح کا کام جو بھی نعت خوان کرے اس کو ضرور سیکھنا چاہیے، آداب سیکھنے چاہیے اور اپنے کام اور اپنے منصب کی بلندی اور رفعت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کام کتنا بلند ہے اور کتنا عظیم ہے۔ تو اس کو آداب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جس کو اچھی آواز دی ہو وہ مزین کرے اپنی آواز کے ساتھ حمد اور حمد کو، مدح کو، قرآن کو، کیونکہ حضور نے فرمایا قرآن کو بھی تزیین کرو، مزید سونا کر کے پیش کرو۔ زین القرآن بالاصوات، اچھی آوازوں کے ساتھ قرآن کی تزیین، یہی تزیین نعت کی بھی ہے۔ مگر خیالات بد جو ہیں ان کی طرف چلے جائیں، کسی گانے کی طرف دھیان جائے، جیسا یاسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو گانے یاد آ جاتے ہیں، تو یاسین صاحب اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہمیں گانے یاد نہیں آتے کیونکہ ہر گانا ہمیں تو یاد ہی نہیں۔ تو پہلے تو ان گانے بھی یاد نہیں کرنے چاہیے تھے کہ اب کوئی پڑھتا ہے کسی ردم میں تو آپ کو گانا بھی یاد آ جاتا ہے، جس نے سنا ہی نہ ہو گانا تو اس کو گانا کیسے یاد آتا ہے؟ اس پر بھی دھیان رکھیں ذرا۔ یہ بات ہماری حضرت جاری ہے۔ ایک کالر ہیں، اگر آپ اجازت فرمائیں، احمد سلیمان صاحب لندن سے۔ السلام علیکم احمد سلیمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا خورشید عالم صاحب اور حضرت شاہ صاحب جو آج کے دور کے مجاہد اسلام اور مولانا فاروق اشرفی صاحب کو میرا دلی گہرے سے سلام پیش کرتا ہوں۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے امہ چینل دنیا کے ہر خطے میں اور ہر مسلم اور غیر مسلم کے دلوں میں بس جاوے، بس میری یہ دعا ہے۔ اور میرا آج ایک دو سوال ہے، آپ اجازت ہے تو میں پوچھوں؟ جی ضرور ضرور۔ اللہ تعالیٰ کو بعض لوگ اللہ میاں کا نام لے کے پکارتے ہیں، تو بات بات میں تو ایسا بولنا کیسا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ بات بات میں قرآن کریم کی قسم کھاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے کہ ایسی قسم کھانے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ اور تیسرا میرا سوال ہے، اللہ مجھے معاف کرے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو مجرم ہو تو ان کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچائیں گے، مگر جو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے ان کو کون بچائے گا؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ محترم احمد سلیمان صاحب۔ آپ ہمیشہ ہمارے امہ چینل کے بڑے ریگولر اور پرماننٹ ویور ہیں اور آپ بڑی پیاری دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں، امہ چینل کو بہت زیادہ دیکھتے بھی ہیں، ہم آپ کے مشکور بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ جس طرح اللہ پاک نے آپ کو یہ شوق دیا ہوا ہے، مذہبی چینل بطور خاص آپ امہ چینل کو دیکھتے ہیں، اللہ پاک اس کی آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور بھی فرمائے، اور امہ چینل کے سارے دیکھنے والے اور دیکھنے والیاں اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان بھی عطا فرمائے اور میلاد پاک کی برکتوں اور سعادتوں سے بھی بہرامند فرمائے۔ آپ ہمیشہ ضرور شامل ہوتے ہیں ہمارے پروگراموں میں، اور آپ کی طرح اور بھی بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں ایسے ہیں جو باقاعدگی کے ساتھ گویا جب بھی ان کی کال آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری امہ کی ٹیم کا ایک حصہ ہی ہیں، اس انداز سے وہ امہ چینل سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی برکتیں عطا فرمائے اور اپنی خصوصی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ جی حضرت آپ گفتگو فرما رہے تھے نعت خوانی کے حوالے سے، اور آپ نے ضروری وضاحت تو ماشاءاللہ فرما دی ہے۔ اصل میں اس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نعت پروفیشنلزم دکھاوا اس پر بھی تھوڑی جی نہیں، اصل میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں پروفیشنلزم صرف نعت خوانوں میں نہیں، مشائخ میں بھی ہو سکتا ہے، علماء میں بھی ہو سکتا ہے، نعت خوانوں میں بھی ہو سکتا ہے، قاریوں میں بھی ہو سکتا ہے، جس میں بھی ہو برا ہے۔ نعت خوان بیچارے کوئی صرف اس کے اکیلے نہیں ہیں، جو آرڈر ہے پروفیشنلزم سے بچنے کا وہ سب کے لیے۔ تو اب نعت خوانوں کو ہم کہیں کہ وہ پروفیشنل نہ ہوں
اور مشائخ پروفیشنل ہو جائیں، تویز دینے والے پروفیشنل ہو جائیں، پہلے کہیں جی 250 کڈو تو پھر تویز دیں گے، تو یہ سب کے لیے برا ہے۔ جو بھی دین کے شعبے سے کام رکھتے ہیں اللہ رسول پر بھروسہ کریں، ہدایہ لوگ دیتے ہیں ان کو وہ ضرور لے لیں جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے ہدیہ قبول کیا ہے، مگر اس سے آگے بڑھ کر اس کو قیمت سمجھنا، ڈیمانڈ کرنا، یہ صرف نعت خوانوں کی برائی نہیں، جو بھی دین کے شعبے میں ہے ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے، چاہے وہ علماء ہوں، مشائخ ہوں، وہ تویز دینے والے ہوں، وہ قاری ہوں، کوئی بھی ہوں۔ تو اسی زمرے میں نعت خوانوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی ایسی بات سے بچیں اور اپنی اصلاح کریں، اور ایسا تاثر نہ جانے دیں کہ جس میں لوگوں کو اس قسم کے سوال کرنے کا موقع بن جائے۔ پروفیشنل کا ازم کو میں نہیں سمجھتا کہ پروفیشنلزم کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ میں ایک جو اس کا یہاں پہ استعمال ہوتا ہے انگریز برطانیہ میں، وہ تو ایک پیشے کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ جو آپ فرما رہے ہیں نا وہ یہی ہے، نعت شریف کو یا اس کو ایک انڈسٹری بنا دینا، اور آپ نے بڑی پیاری وضاحت فرما دی ہے کہ اس میں اس طرح کا مکمکاؤ کرنا، لالچ کرنا، نہیں یہ بات ٹھیک نہیں، کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں، کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں۔ نعت خوانی ایک ایسا مقدس کام ہے کہ جس کو صحابہ کرام نے کیا ہے، ٹھیک ہے، حضور کے سامنے کیا ہے، حضرت جبریل امین نے کیا ہے، تو یہ بہت اعلیٰ کام ہے۔ اسی طرح دین پڑھانا، دین پڑھنا، دین سکھانا، روحانیت، تزکیہ، یہ سارے کام بلند ہیں، اور اس میں کوئی گھٹیا سوچ مت لائیے، اور نہ ہی آپ سے توقع کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ایسی باتوں سے بچیں کہ جو کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں تو دین کے خادم ہیں، تو ان کے اس گمان حسن ظن پر ہمیں پورا اترنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ایسی ہی نیک خصلتیں اپنانے کی ہمیں توفیق دے کہ جس دین کا ہم نام لیں اس کے معیار پر پورے اترے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ محترم محمود اقبال صاحب رچ ڈیل سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا ایک سوال تھا۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ شاہ صاحب کو تھا کہ جھوٹ کی کیا قسم ہے اور کس وجہ سے، اور کس ٹائم اگر کوئی بولے تو اس کا کیا معنی مطلب؟ جھوٹ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی جی جی، تو جھوٹ کس جگہ جائز ہے، بولنا چاہیے یا ناجائز ہے؟ کس جگہ جائز ہے اور کس جگہ جائز نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے، سنا ہے آپ کا پروگرام سب دیکھتا ہوں، جی جی، تو سبھی جو بعض دفعہ بخاری حدیث میں سوال کرتے ہیں کہ فلان جگہ صحابہ کرام نے ایسا فرمایا ایسا فرمایا، جی، اور کچھ ہمارے علامہ جو کہتے ہیں، مولا وہ کہتے ہیں کہ جی فران جو راوی تھا اس نے یہ لکھا ہے، یہ اس کی اپنی سوچ ہے۔ جی، تو کیا اس دور میں جو راوی اپنی سوچ پہ یہ سوال لکھتا تھا، تو آج جو ہیں راوی جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ وہ اس سے بیسٹ لکھتے ہیں؟ جی جی، ٹھیک ہے، یہ میرے دو سوال ہیں، یہ پلیز مجھے وہ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ باری پر ضرور آپ کے سوال پیش کیے جائیں گے، جوابات ان کے۔ تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ نعت خوانی کے حوالے سے بڑی پیاری گفتگو قبلہ شاہ صاحب نے فرما دی ہے، اور یقیناً نعت شریف پڑھنا بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس اعتبار سے اعزاز بھی ہے کہ صاحب ذرا جن کو ایک اچھی آواز ہے تو خدا نخواستہ وہ کسی دوسرے کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی گانوں کے طور پہ بھی، تو یہ شرف ہے اللہ کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے ان لوگوں پر جنہیں اللہ پاک اچھی آواز بھی دیتا ہے، اور پھر وہ اس اچھی آواز کا اچھا استعمال نعت شریف کے حوالے سے کرتے ہیں۔ مگر جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا، اس چیز سے بچنا بھی چاہیے کہ یہ سعادت بھی بہت بڑی ہے، مگر اس میں اگر بندہ ساتھ یہ بھی تصور کر لے کہ جو اس سے کچھ قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں، تکبر کا آ جانا، لوگوں سے ڈیل اچھا نہ کرنا، مکا کی طرف توجہ، یا بعضوں کا دانستہ نادانستہ ایسی کیفیت کا پیدا ہو جانا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور یقیناً جب وہ اتنا اچھا کام سارے لوگ، شاہ صاحب قبلہ نے بالکل صحیح بات فرمائی، جتنا بھی مذہبی حلقہ ہے، جب وہ سارے کام کو اللہ پاک نے انہیں توفیق دی دینی کام کرنے کی، تو ساتھ اگر یہ بھی اضافہ کریں گے تو اس میں اور زیادہ حسن بھی پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی برکتیں بھی ضرور نصیب ہوں گی۔ حضرت اگلا سوال ہمارا عبداللہ صاحب نے بریڈ فورڈ سے فرمایا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی غیر ارادی طور پر بالصراحہ او بالکنایہ ہو جائے تو اس پر کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی جان بوجھ کے تو اس نے گستاخی نہیں کی، مگر غیر ارادی طور پر ان انٹینشنلی اسے کوئی ایسی۔ اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کا ادب، احترام، عزت، عظمت، یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔
اور اگر کوئی شخص غیر ارادی طور پر اور اس بات کو نہ سمجھتے ہوئے کہ یہ لفظ جو ہیں یہ توہین کے ہیں، اور جب اس کو اس پر مطلع کیا جائے تو فوراً اس سے توبہ کرے، رجوع کرے، تو اس صورت میں اس پر فتویٰ یہی ہے کہ توبہ غیر ارادی کوئی کام کیا یا اس سے وہ جاہل تھا کہ کیا کہہ رہا ہے، جی جی تو پھر اس کے لیے توبہ کا موقع ہے۔ لیکن ارادتاً جس نے ایسا لفظ بولا اور پھر اس پر مصر ہو گیا، وہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور مرتد ہو جائے گا۔ صراحتاً اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو اس میں نیت کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اگر وہ یہ جانتا ہے کہ یہ کلمہ ہے توہین کا اور پھر استعمال کرتا ہے، نیت توہین کی نہیں بھی تھی لیکن صریح کلمہ بولتا ہے توہین کا اور پھر کہتا ہے میری نیت نہیں تھی، اس میں نیت معتبر نہیں ہوتی، کیونکہ طلاق کے لفظ میں نیت معتبر نہیں، آپ جانتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ بنا ہی اس لیے ہے کہ بیوی چھوٹ جائے گی، نکل جائے گی۔ اب کوئی لفظ طلاق تو لام الف اور قاف بڑے کے ساتھ طلاق دیتا ہے اور پھر کہتا ہے جی میری نیت نہیں تھی، اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ کلام صریح میں نیت کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ اس لیے جو کلمات ہیں ہی توہین کے وہ بولے اور پھر کہے میری نیت نہیں تھی، معتبر نہیں ہوگا، اور نادانستہ بھی بولے تو وہ کلمہ دوہرا نہیں سکتا۔ اس کی دلیل ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اب صحابہ نادانستہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور یہ کلمہ ہے بھی صراحتاً توہین کا نہیں، اس کے معنی متعدد ہے نا، جس کے معنی متعدد ہیں صحابہ تو صحیح معنی لے کر کہہ رہے تھے، مگر رب تعالیٰ نے جس کلام میں شائبہ بھی نکلتا تھا توہین کا تو فرمایا آئندہ نہیں کہنا یہ، اور اگر کہا تو للکافرین عذاب علیم۔ یہ آیت بھی اس پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر وہ کلمہ نادانستہ بھی کہتے تھے لیکن جب اس میں شبہ پیدا ہو گیا اہانت کا، اب جو دہرائے گا تو وہ دین کے دائرہ سے نکل جائے گا۔ اس لیے